السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ آج ہم اللہ کے اس اسم مبارک الحافظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم سمجھیں گے کہ اللہ اپنے اس اسم مبارک سے ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں اور اس میں ہمارے لیے کیا میسیجز ہیں، کیا پیغام ہیں۔ الحافظ کا مطلب ہے پست کرنے والا، the reducer, the abasser, the lowerer، یعنی کہ کمی کرنے والا، گھٹانے والا، پست کرنے والا۔ جیسے عزت دینے والا اللہ ہے، ویسے ہی ذلت دینے والا، پست کرنے والا بھی اللہ ہے۔ ہر قسم کی، کسی بھی قسم کی پستی، ناکامی، کمی، ریڈکشن، ڈکلینیشن، سیٹ بیکس، سب اللہ کے سپرد ہے، چاہے وہ کانکریٹ ہے یا ایبسٹریکٹ ہے۔ کانکریٹ وہ پستی ہے، وہ رکاوٹیں، وہ سیٹ بیکس، وہ ناکامیاں ہیں جو ہم وٹنس کرتے ہیں، اور بڑی جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، ٹرائلز ہیں، ان کی مثال ہے ہمارے سامنے۔ سب سے بڑی مثال فرعون کی ہے، کیسے آخری وقت تک اس نے ہدایت نہیں پائی اور پھر اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ پھر ابو جہل ہے، پھر وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہدایت نہیں پکڑتے ان کو بہت زیادہ مہلت دی جاتی ہے، بہت چانسز دیے جاتے ہیں، لیکن وہ باز نہیں آتے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے غضب کا شکار بنتے ہیں۔ ایک یہ پستی ہے بڑی ناکامیوں میں سے ناکامی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں ہی ہوں، عزت دینے والا بھی اور ذلت دینے والا بھی، لیکن اللہ جن لوگوں نے اللہ کا یہ غضب فیس کیا، اس سے پہلے اللہ نے انہیں بہت زیادہ چانسز دیے، بہت چانسز دیے، بہت مہلت دی، لیکن وہ باز نہیں آئے، تو فائنلی پھر ان کا اختتام ایسے ہوا۔ اس کے علاوہ پستی کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کانکریٹ اور ایک ایبسٹریکٹ۔ کانکریٹ وہ جس کو ہم وٹنس کرتے ہیں، جس کی یہ ایگزامپلس کچھ میں نے بولی ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی کمی اور ناکامی ہوتی ہے ہماری زندگی میں، چاہے وہ وسائل کی کمی ہے، چاہے وہ کسی خواہش کا نہ پورا ہونا، جیسے کوئی جاب رینک کا چاہنا اور اس کا نہ ہونا،
کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے ہماری کوشش اس میں کامیابی نہ ہونا، اس طرح کی جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، ناکامیاں ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ بے شک ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جو ڈکلینیشن ہے، کمی اور ناکامی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے، اور وہ وجہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے ہوتی ہے، جس میں ایک میسج ہوتا ہے ہمارے لیے، جس کے لیے ہمیں گائیڈنس لینی ہوتی ہے کہ اس میں کیا چھپا میسج ہے ہمارے لیے، وہ کون سی بات ہے جو ہم نہیں جانتے اور جس کی ہمیں ضرورت ہے، اس طرف اللہ ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ناکامی کے پیچھے وہ علم ہوتا ہے ہمارے لیے چھپا ہوا، جس سے ہم بے خبر ہوتے ہیں، اور وہ ضروری ہوتا ہے ہمارے لیے سیکھنا، سمجھنا۔ اور وہ اس ناکامی کے پروسیس سے گزر کے ہی ہمارے اوپر ریویل ہوتا ہے۔ یہی طریقہ ہے خالق کے سکھانے کا، کہ وہ ہمیں کسی آزمائش اور ٹیسٹ میں ڈالتے ہیں، اور وہ آزمائش اور ٹیسٹ ایسا بھی ہوتا ہے موسٹلی کہ ایک کام جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، جس کی ہمیں خواہش ہے، لیکن وہ نہیں ہوتا، اس میں ہمیں کامیابی نہیں ہوتی، بظاہر ہمیں سمجھ نہیں آتا، ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں، لیکن ہمیں الٹیمیٹلی یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں نہیں ہو رہا۔ اس میں ہمارے لیے ایک ہڈن میسج ہوتا ہے جو اپنے ٹائم پہ ریویل ہوتا ہے۔ انسان ایک پروسیس سے سیکھتا ہے، اور پھر آج کا انسان جتنا جلد باز ہے اور جتنا مصروف ہے، جتنا کوئک رزلٹ کا عادی ہے، یہ بات یہ ایک ریوارڈ کی طرح ہے، یہ بات کہ آج کے ٹائم پہ اللہ کسی کو اپنی طرف متوجہ کرے اس طرح سے گریجولی ایک پروسیس سے گزارتے ہوئے۔ یعنی کہ اس پروسیس میں ہمیں کامیابی نہ ملے کوشش کے باوجود، تو یہ میسج ہے مثال کے طور پہ اگر ہم کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں اور اس میں کوئی رکاوٹ آ گئی، حتیٰ کہ ہمارا موڈ بدل گیا وہ کام کرنا، ہماری دل ہٹ گیا، تو یہ جو اس طرح کی ڈسٹریکشن ہے، یہ بھی بے شک اللہ کی طرف سے ہے۔ سم ٹائمز ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے، یعنی کہ اس حد تک اللہ کا ہمارے ساتھ کنیکشن ہے اور عمل دخل ہے، ہم سمجھے نہ سمجھیں، توجہ دیں نہ دیں، اسی لیے ہم سنتے آئے ہیں نا بچپن سے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، یعنی کہ اتنی چھوٹی سی
بات بھی ہو جائے، اتنا چھوٹا سا مسئلہ بھی ہو جائے تو اللہ سے مانگو، اللہ سے رجوع کرو۔ ایک تو ہماری ڈیڈس میٹر کرتی ہیں، اور جس طرح سے مثال ہے فرعون کی یا اس طرح کے لوگوں کی، اور ایک ایوریج عام انسان کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی ڈیڈس میٹر کرتی ہیں، اس کو اس کی ڈیڈس کا ریوارڈ ملتا ہے مختلف شکلوں میں۔ سم ٹائمس ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ ہمیں اچھا نہیں ملتا، ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے، اور بے شک اگر آپ نے کچھ اچھا کیا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ بھی ایکسپیکٹڈ اچھا ہی ہوتا ہے ہماری سوچ میں۔ لیکن اگر کچھ اچھا ہمیں نہیں ملتا ان رسپانس، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یا پھر کچھ پہلے ایسا ہم سے ہوا ہے جس کی وجہ سے ابھی ہمیں اس وقت ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ اچھا نہیں کرتے تو اسی ٹائم ہمیں اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں ملتا، اور یہ جسٹس ہے، یہ جسٹس ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہماری ڈیڈس پہ میٹر کرتی ہیں، اور بہت سی چیزیں جو اللہ نے ہمارے لیے ٹیسٹ رکھے ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ ٹیسٹ ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، اور گریجولی ہم ان کو ہمارے اوپر ریویل ہوتا ہے کہ ایسا ہوا تو کیوں ہوا، اور اس میں کیا میسج تھا، وقت کے ساتھ ہمیں سمجھ آتی ہے۔ ٹائم کے ساتھ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، اور ہم سیکھتے ہیں، میچیور ہوتے ہیں، نالج گین کرتے ہیں، ناکامیوں سے، ڈفرینٹ ٹیسٹ سے۔ سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر سب صحیح ہوتا ہے، اور بظاہر جتنی بھی چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں وہ ہمارے لیے ہمیں کمپلیٹ نظر آتی ہیں، یعنی کہ جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کام میں نالج ریکوائرڈ ہے وہ ہمارے پاس پورا ہے، ہمیں ایسے ہی نظر آتا ہے اور سمجھ آتا ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے اکثر، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا ریکوائرڈ ہے اور ہمیں کیا چیز سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ رکاوٹ جو آتی ہے ہمارے معاملات میں، وہ ڈیلے جو آتا ہے، اس کو کراس کرنے کے بعد ہم پہ ریویل ہوتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ اس میں یہ چیز ہڈن تھی جس کا مجھے نہیں پتہ تھا۔ اگر ہم غور کریں، ایک ایک چیز پہ غور کریں، سوچ سمجھ کے ایک ایک قدم اٹھائیں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کنیکٹیوٹی کیا ہے، تعلق کیا ہے، یعنی کہ اللہ سے تعلق کیا ہے، اور خدائی کیسے کام کرتی ہے، خدا رب کیسے کام کرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں کس حد تک ان کا عمل دخل ہے۔ ہر حد تک ہے، آخری حد تک ہے، اس کے علاوہ اس کے باہر کچھ ہے ہی نہیں۔
اللہ کے احاطے سے باہر کچھ نہیں ہے، سب اللہ کے احاطے میں ہے، کچھ چھپا نہیں اس سے۔ یہ اس ریڈکشن اور کمی کی بات ہے جو کہ ایبسٹریکٹ ہے، یعنی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے بظاہر، لیکن ہم ایمٹی محسوس کرتے ہیں، فلفل محسوس نہیں کرتے۔ فزیکل فارم میں ساری ابنڈنس ہے، لیکن ہمارے اندر ابنڈنس نہیں ہوتی، ہم اندر سے ایمٹی ہوتے ہیں یا ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ یہ ہے ایبسنس آف خیر، یہ وہ خیر ہے جو اللہ سے جڑ کے حاصل ہوتی ہے، جو مٹیریل سے حاصل نہیں ہوتی۔ اس خیر کو مٹیریل فل نہیں کر سکتا، یہ اسپیس مٹیریل کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے یہ اسپیس اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے جب ہم اللہ سے جڑتے ہیں تو وہ فلفلمنٹ ہمیں ملتی ہے اور وہ احساس ہوتا ہے۔ اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ مٹیریل کم ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، لیکن ہم اطمینان میں ہوتے ہیں، ہم ریلیکس ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اطمینان میں ہوتے ہیں۔ ریلیکس تو ایک بہت سطحی ورڈ ہے، یہ اندر کے اطمینان کی بات ہے، فلفلمنٹ کی بات ہے۔ دا ریئل ابنڈنس جو کہ ہماری حس میں ہوتا ہے، جو تعلق سے حاصل ہوتا ہے، اور جو تعلق میں اللہ نے رکھا ہے، کسی اور چیز میں نہیں ہے وہ۔ یہ اس کمی کی بات ہے۔ در حقیقت اللہ میں اس سے بچائے، لیکن وہی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے ذکر میں، میری یاد میں دلوں کو سکون ملتا ہے، کسی اور چیز سے نہیں۔ اگر ہم ہر معاملے میں اللہ کو شامل رکھیں، یوں تو اللہ ہر معاملے میں شامل ہے، ہمارے چاہے نہ چاہے، ہمارے سمجھے نہ سمجھے، جانے نہ جانے، لیکن اگر کانشیسلی سمجھ کے ہم اللہ کو ہر معاملے میں شامل رکھیں تو اس طرح سے آسانی داخل ہوتی ہے ہماری لائف میں، ہمارے معاملات میں، اور ہمیں آہستہ آہستہ ریویل ہوتا ہے کہ تعلق کیا ہے، خدائی کیا ہے، ڈیوینٹی کیا ہے، ڈیوائن ٹائمنگ کیا ہوتی ہے۔ اور کیونکہ اللہ کا جو تعلق ہے یہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن ہے، اس دنیا کی کا شور اور افراتفری جو سب سے بڑی ڈسٹریکشن ہے، اس میں ہم اس کو پکڑ نہیں پاتے، اس کے لیے تھوڑا سا ہمیں اسپیس کو خالی کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ اس شور کی دنیا سے تھوڑا سا الگ ہو کے اس بات میں ہمیں غور کرنا پڑتا ہے، اگر ہم چاہیں تو، کنیکٹ ہونا چاہیں تو۔ اور آہستہ آہستہ پھر ریویل ہوتا ہے کہ کنیکشن کیا ہے اور کیسے بنتا ہے۔ یہ بالکل ایک دوسری ڈائمینشن ہے اور اس کی سپیڈ بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف۔
قطرے قطرے سے جیسے تالاب بھرتا ہے، اس قطرے کی سپیڈ سے بھی کم ہے یہ، کیونکہ اثر رکھنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ بہت گریجول وے میں کام کرتی ہے۔ یہ بہت وسعت والا اور ڈیپ ٹاپک ہے۔ ابھی صرف تھوڑا سا ہم اور دیکھتے ہیں کہ ریڈکشن اور پستی اور کمی جو ہے وہ کیسے آتی ہے ہماری زندگی میں، اور اللہ ہمیں کس طرح سے متوجہ کر رہے ہیں اس کی طرف، کیا فرما رہے ہیں اپنے اس اسم مبارک سے۔ اس میں ایک اگزامپل یہ ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کی مثال لیں، ان کے قصے میں، قصہ ان کا تو بہت زیادہ بڑا ہے اور بہت زیادہ اس میں لیسنس ہیں، لیکن اس میں ایک بات، جب ان کا ساتھی رہا ہوا اور وہ باہر گیا تو وہ بھول گیا بادشاہ سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا، اور حیرانگی کی بات ہے یہ کہ وہ بھول گیا۔ کیوں بھولا وہ؟ کس نے بلایا اسے؟ اللہ نے بلایا، جبکہ یوسف علیہ السلام کوئی عام انسان نہیں تھے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، نبی تھے۔ بے شک اس ساتھی کو، ان لوگوں کو اس وقت تک نہیں پتہ تھا کہ یہ اللہ کے اتنے خاص بندے ہیں، یہ تو انہیں تھا پتہ کہ یہ خاص انسان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ تھا۔ لیکن اللہ جو اس قصے کے خالق ہیں، انہیں ان کے سامنے سب کچھ تھا، وہ سب کچھ کرنے والے وہی تھے، اللہ۔ انہوں نے اس بندے کو بلا دیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو ٹائم طے کر رکھا تھا مزید قید خانے میں رکنے کا، وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ وہ ٹیسٹ، وہ آزمائش اللہ کے کام جو ہیں وہ اللہ کا ہر کام کے لیے ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، اور وہ اس وقت مقررہ تک ہوتا ہے پورا۔ جب وہ وقت پورا ہوتا ہے تو نہ ایک لمحہ ادھر اور نہ ادھر۔ اس بات کو اللہ نے بہت زیادہ بار ذکر فرمایا ہے، اسپیشلی قیامت کے دن کے لیے، کہ ہر کام کے لیے ایک وقت مقررہ ہے اور وہ اس پہ ہوتا ہے۔ یہ ہے ڈیوائن ٹائمنگ۔ تو اللہ نے جو وقت طے کیا تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ بندہ بھول گیا، اللہ نے اسے بلا دیا، اور جب وہ وقت پورا ہوا تو اس نے ذکر کیا۔ بہانہ بادشاہ کا خواب تھا۔ بہت ہی خوبصورت کہانی ہے یہ ان کی زندگی کی۔ بات یہ ہے کہ عام انسان تو غلطی کرنے والا ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس سے سیکھتا ہے،
لیکن جو نبی ہیں وہ غلطی نہیں کرتے، وہ غلطی کرنے والے نہیں ہوتے۔ نبی کا جو ٹیسٹ اور ٹرائلس اور ٹریبولیشنس ہیں وہ ان کو پختہ کرنے کے لیے، ان کے اوپر نالج کی ڈفرینٹ ڈائمینشنس ریویل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ کمی تھی، یہ وہ پستی تھی ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے، جو کہ جس سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ خدائی کیسے کام کرتی ہے اور کیسے وقت کے ساتھ گریجولی سب کچھ ریویل ہوتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں سب کچھ گریجولی ٹائم کے ساتھ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں، ریویل ہوتی ہیں، اور ہر چیز کے میں ایک بہت بڑا ڈیپ لیسن ہے۔ ہر آنے والا وقت پہلے کے گزرے وقت کو ریویل کرتا ہے۔ ان کی کہانی میں سب نبیوں کی کہانیاں بہت یونیک ہیں، لیکن ان کی بہت زیادہ یونیک ہے۔ اسی طرح عام انسان کی زندگی میں بھی اللہ ایسے ہی کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے کیونکہ ہم لوگ اللہ سے دور رہتے ہیں، کٹے رہتے ہیں۔ ہم کچھ بھی ہوتا ہے تو اس طرح سے نہیں سوچتے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو موڈ ڈسٹریکشن ہوتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی چیز ڈیلے ہوئی ہے، بے شک وہ صحیح ہے، تو اس میں کوئی بات ہے، کچھ ہے جو انفولڈ ہونا ہے، جو ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ بہت ڈیپ اور مسٹیریس ہیں، بے شک وہ ذات اتنی بڑی ہے کہ ہمارے لیے مسٹری ہے، وہ اتنی بڑی ہے، مکمل ہے، انفینٹ نالج ہے جس ذات کا، تو وہ کتنی مسٹری ہوگی اس میں، وہ کتنا مسٹیریس ہے۔ ہم تو اس کی تخلیق ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی حکمتیں کتنی وسعت والی اور ڈیپ ہیں، لیکن اگر ہم جڑیں گے اس سے تو ہمارے اوپر چیزیں ریویل ہوں گی، انفولڈ ہوں گی۔ جتنا ہم دلچسپی لیں گے اتنا اللہ ہم پہ ریویل کریں گے۔ اللہ سے تعلق جو ہے وہ خوشی اور غمی پہ میٹر نہیں کرتا۔ عام طور پہ ہم لوگ غم میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، پریشانی اور مشکل میں یاد کرتے ہیں، اور خوشی میں عام طور پہ ہم بھول جاتے ہیں، کیئرلیس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ سے تعلق کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ تعلق کو یہ درکار نہیں ہے کہ ہم خوشی میں ہیں یا غمی میں ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ غمی میں ہم زیادہ پکارتے ہیں اور یہ نیچرل ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن خوشی میں بھی ہمیں اسی طرح یاد رکھنا چاہیے اور اسی طرح گریٹیٹیوڈ پیش کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے بہت زیادہ، کیونکہ خوشی میں ہم گریٹیفیکیشن کے اسٹیٹ میں ہوتے ہیں نیچرلی۔ تو دونوں جو اسٹیٹس ہیں، خوشی کا اور غمی کا، دونوں ڈفرینٹ میسج ہمیں دیتے ہیں، دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں، دونوں ڈفرینٹ ٹائپ کے نالج ہم پہ ریویل ہوتی ہے دونوں اسٹیٹ میں۔
جو نالج ہمیں غم میں ملتا ہے وہ خوشی میں نہیں مل سکتا، جو خوشی میں ملتا ہے وہ غم میں نہیں مل سکتا۔ اور اللہ سے تعلق اس چیز پہ منحصر نہیں، اس چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم کس حال میں ہیں، تعلق کو یہ درکار نہیں۔